ایک عرصے تک سمجھتا رہا کہ کسی انسان سے محبت ہو جائے تو وہ عشق مجازی ہے، اور اللہ سے محبت ہو جائے تو وہ عشق حقیقی ہے۔ لیکن کیا ہوا، کسی باطنی مقام پر ایک بزرگ سے مٹ بھیڑ ہوئی، تو وہاں بہت سارے یعنی لوگ کھڑے تھے، روحانی لوگ، تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور کہا کہ تم اس لائن میں آ جاؤ۔ تو میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگا کہ یہ جو لائن ہے یہ عشق مجازی والوں کی ہے، ہم تو عشق حقیقی والے ہیں، تم ادھر آ جاؤ۔ تو میں نے کہا کہ عشق مجازی والوں کی اتنی لمبی لائن، یہ سب کوئی لیلا مجنوں والے ہیں کیا سارے؟ تو کہا نہیں، یہ لیلا مجنوں والے نہیں ہیں، اصل میں عشق مجازی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی صفاتی تجلی کا نور ملے، جو ذاتی تجلی والا ہے وہ عشق حقیقی ہے، صفاتی والا مجازی ہے، ذاتی والا حقیقی ہے۔ پھر انسان سے انسان محبت کرے، وہ عشق مجازی کا آخری درجہ ہے۔ ہاں، عشق مجازی کا وہ آخری درجہ ہے، اور عشق مجازی کا اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی صفات سے متصف ہو جائے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جو عشق مجازی انسانوں والی محبت سے ان کا پھر رخ پھیرا جاتا ہے تو وہ ذات کی طرف نہیں، صفات کی طرف پھیرا جاتا ہے۔ عشق مجازی میں بھی جن کا رخ اللہ کی طرف پھیرا گیا تو ان کا ذات کی طرف نہیں پھیرا گیا۔ کس کی طرف؟ ذات کی طرف نہیں پھیرا گیا، ان کا جو ہے صفات کی طرف پھیرا گیا۔ اس کے بعد تھوڑا اور ہم آگے گئے، تو ادھر پھر یہ پتا چلا کہ یہ جو مرشد سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں یہ بھی عشق مجازی کے زمرے میں آتے ہیں۔ جیسے امیر خسرو ہو گئے، جن کو مخدوم کہا جاتا ہے، جن کو مخدوم، جس کے آگے بھی مخدوم لکھا ہو نا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ نے ولایت نہیں دی، مرشد نے اس کے اوپر نظر کرم کی ہے، مرشد نے اس کو کچھ عطا کیا ہے، اللہ نے نہیں کیا۔ جس کے ساتھ بھی مخدوم لگاؤ، مخدوم کا مطلب ہے خدمت کرنے والا، یعنی جس نے خدمت کر کے کچھ حاصل کیا، مرشد کی خدمت کر کے کچھ حاصل کر لیا۔ تو جتنے بھی تھے جو صرف مرشد کی محبت میں تھے وہ عشق مجازی میں چلے گئے۔ پھر ہم اور آگے گئے تو اور پھر ہماری ملاقات ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں سے۔ اب حضور پاک کے دو طرح کے عاشق ہم نے ادھر دیکھے، حضور پاک کے دو طرح کے عاشق ادھر ہم نے دیکھے۔ ایک عاشق تو وہ تھے کہ جو فقر با کمالیت کے تھے، دیدار الہی والے تھے، وہ بھی حضور سے عشق کرتے تھے۔ اور دوسرے عاشق وہ تھے کہ جن کا صرف حضور کی ذات سے تعلق تھا، اللہ تک نہیں گئے، براہ راست حضور سے عشق تھا وہ، تو ان کو بھی عشق مجازی والا کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عشق مجازی والا کہا جاتا ہے۔ جس طرح امام جعفر صادق عشق مجازی والے تھے، امام ابو حنیفہ ان کے شاگرد تھے، وہ عشق حقیقی والے تھے۔ امام ابو حنیفہ نے بہت فیوز و برکات اور فیض حاصل کیا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہی کے زمانے کے ہم اثر ہیں نا۔ امام جعفر صادق جو ہیں انہی کے زمانے میں امام ابو حنیفہ بھی تھے، اور اکتساب فیض حاصل کیا امام ابو حنیفہ نے جا کے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہ عشق حقیقی اور عشق مجازی کا یہ ایک نیا پہلو ہے جو آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اب جیسے علامہ اقبال ہے، یہ عشق مجازی والے ہیں، جیسے مولانا روم ہیں، یہ عشق مزاجی والے ہیں نا، میاں محمد بخش ہیں،
یہ عشق مجازی والے ہیں۔ میاں محمد بخش، میں نیواں میرا مرشد اونچا، یہ عشق مجازی والے ہیں۔ امیر خسرو، نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ عشق مجازی والے ہیں، اور عشق مجازی کا جو نچلا ترین درجہ ہے اس کے اندر انسان کا انسان سے محبت اور عشق جو ہے وہ عشق مجازی میں شمار ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو شوہر ہے، شوہر کو کہا جاتا ہے مجازی خدا، کہا جاتا ہے نا۔ یہ ہم نے آج وہاں پر جب گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ بات تھی کچھ اور، ہاں، اور بنا دی گئی کچھ اور تھی۔ کیا یہ مرشد کو مجازی خدا کہا جاتا تھا، ہاں، مرشد کو، یہ مولویوں نے شوہر کو مجازی خدا بنا دیا۔ شوہر مجازی خدا نہیں ہے، وہاں پر مرد جو استعمال کیا جاتا ہے نا روحانی زبان میں، مرد، وہاں کہا جاتا ہے کہ مرد ہوتا ہے مجازی خدا، لیکن وہاں مرد اس کو کہتے ہیں جو دیدار الہی والا ہو۔ جس طرح ایک حدیث شریف میں آیا نا کہ طالب الدنیا مخنث، طالب العقبہ مؤنث، اور طالب المولا مذکر، کہ مرد وہ ہے جو اللہ سے اللہ کا طالب ہو۔ اور تصوف میں جو کامل ہوتا ہے، جو عاشق اللہ ہوتا ہے، جو دیدار الہی میں ہوتا ہے، لقاء باللہ کی منزل پر فائز ہوتا ہے، اس کو مرد کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید تک میں یہ اصطلاح موجود ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ وہ مومن مرد ہیں کہ جن کو خرید و فروخت بھی ذکر سے غافل نہیں رکھ سکتی۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ دیکھیے آپ، تو وہاں پر کہا گیا تھا کہ مرد جو ہے وہ مجازی خدا ہوتا ہے، یعنی نائب خدا۔ تو پھر ہمارے جو آئے ہیں علماء کرام، ہم بہت عزت کرتے ہیں سارے علماء کی، بھلے وہ اندر سے شیطان ہوں، شیطان کے خلیفہ ہوں، لیکن ہم سب کی عزت کرتے ہیں، بڑے اخلاق سے بات کرتے ہیں۔ ان ہمارے بڑی بڑی برگزیدہ ہستیوں نے ہمارے دین کو، ہمارے قرآن کو ہمارے سینوں سے جدا کر دیا، اس امت کا شیرازہ بکھیر دیا۔ تو اگر آپ کو یہ اچھا لگتا ہے نقطہ، تو یہ آپ کہیں لکھ لیں کہ مجازی خدا شوہر کو نہیں کہتے، مجازی خدا مرشد کامل کو کہا جاتا تھا۔ اور شوہر کدھر سے آ گیا مجازی خدا؟ ایسا تصور اسلام میں مولویوں نے پیدا کیا ہے مجازی خدا کا کہ بیچاری عورتوں کو غلام بنا دیا، کہ بھئی شوہر کھڑا ہے تو اس کے سامنے کوئی خواہش کا اظہار نہیں کر سکتے، وہ کہے گا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ۔ اور ہمارے مولویوں نے ایسی ایسی حدیثیں بھی گھڑ کے سنا دی ہیں کہ اگر تو نماز پڑھ رہی ہے اور شوہر تجھے کہے کہ نہیں تو نماز مت پڑھ، میرے ساتھ آ کے سو جا، اور وہ نماز ہی پڑھتی رہے، نہ آئے، تو اس عورت پر جو ہے فرشتے معاذ اللہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اچھا، اب وہ نماز پڑھ رہی ہے اللہ کی، اور شوہر کے پاس نہ جانے کی وجہ سے نماز کی حالت میں بھی فرشتے لعنت بھیج رہے ہیں، وہ کس کے فرشتے ہوں گے؟ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے تو نہیں ہوں گے۔ تو ایسی بہت ساری من گھڑت باتیں جو ہیں لوگوں نے دین میں شامل کر دی ہیں، لیکن اس بات میں آپ لکھ لیں اس بات کو کہ اس بات میں ذرہ برابر بھی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ شوہر مجازی خدا ہوتا ہے۔
شوہر صرف شوہر ہوتا ہے، مجازی خدا نہیں ہوتا. شوہر مجازی خدا نہیں ہوتا ہے. مجازی خدا باطن میں مرشد کامل کو بولا جاتا ہے. اچھا بھائی، تو کیا سارے مرشد کامل مجازی خدا ہوتے ہیں؟ نہیں. جو مقام وصل پر ہوں ان سے یہ لفظ ہٹا دیا جاتا ہے مجازی، وہ صرف خدا ہوتے ہیں. اذا تم الفقر فهو اللہ، اذا تم الفقر فهو اللہ. جو فقر میں تمام ہو گیا، جو فقر میں پورا ہو گیا، سر سے لے کر پاؤں تک، ہیڈ ٹو ٹو، اس میں اپنا کچھ نہ بچا، اور ہر جگہ قلب و قالب میں اللہ سما گیا. اس کے لیے کہا ہے کہ اذا تم الفقر فهو اللہ، کہ جب کوئی فقر میں کامل ہو جائے تو وہاں صرف اللہ ہی رہ جاتا ہے. اور جو کاملین ہیں، واصلین ہیں، جن میں کوئی جثہ توفیق الہی آ گیا یا طفل نوری ذاتی آ گیا، جثہ توفیق الہی ذاتی آ گیا، تو پھر ان کے پاس بیٹھنا تو اللہ کے پاس بیٹھنا ہے. ان کے پاس بیٹھنا اللہ ہی کے پاس بیٹھنا ہے. تو یہ دو نقطے میں آپ کے سامنے جو ہے بیان کرنا چاہتا تھا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو عشق مجازی کیا ہے؟ عشق مجازی وہ ہے جس میں صفات سے فیض ہو. اور مجازی خدا کسے کہتے ہیں؟ مجازی خدا مرشد کو کہتے ہیں. اور جو مرشد کے عشق سے نوازا جائے وہ مجازی عشق ہے. یہ بات میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں پک جائے. شوہر صرف شوہر ہوتا ہے، مجازی خدا نہیں ہوتا. یہ لکھ دیں آپ، شوہر صرف شوہر ہوتا ہے، مجازی خدا نہیں ہوتا. مجازی خدا مرشد کامل کو کہا جاتا ہے. TV, bringing light, love, and peace in your life.